اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو اور پھر حج میں دیکھو، ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا. یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے برکت، اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت دیکھو. جو طاقت صحت اللہ نے ان 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے. مرغی کھانے سے طاقت، بول لو، مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا ہے. یہ آپ کو کیا، آپ ان کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی. بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا. صحیح بتا. روحانی برکت بھی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا بہت فاسٹ بالر، تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے. میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی، تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے. تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر، کیا میں نے بولا، ایکٹر بولا، ایکٹر نہیں کھلاڑی. انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس اتنے فاسٹ بالر ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے، ہم گوشت، بولو بھائی، نہیں کھاتا. واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا وہاں. میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں. بار بار دل چاہتا ہے، لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے ہیں تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک عجیب ہی. تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں، ایک طرف گوشت نظر آئے گا، دوسری طرف بولو بھائی سبزی. آوازوں میں دم دیکھو، ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے، قد ہے بھائی جیسے بیل. تو یہ برکت کس کی ہے؟ گوشت کا مقابلہ سبزی سے دیکھنا، سبزی سے کرنا ہے تو ابھے نندن کی چائے دیکھ لو. ایک سبزی کھا کر اڑا تھا ہے بھائی ہوا میں، اور ایک، بولتے کیوں نہیں یار، اس میں تو کوئی کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے یار، آپ تو گوشت کھاتے ہو نا. ایک نے سبزی کھائے تھے ٹماٹر، جس پہ پھر ہم پہ پابندی لگائے گی کہ ٹماٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں ہم. لگا دو پابندی، گائے پہ پابندی نہ لگانا. انڈیا نے دھمکی دی تھی نا ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا. ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں نہیں ڈلتا ٹماٹر، وہ پتہ نہیں کیا ڈل رہا ہوتا ہے. تو ٹماٹر بند کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. انڈیا سے جو گائے آ رہی ہیں اور وہ بیل آ رہے ہیں نا، جو ہندو نہیں کھاتے، یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا. آپ گائے کو اپنی ماں سمجھو، گائے کی سیوا کرو، سجدہ کرو گائے کے سامنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے. بھائی ہمیں تو واگا بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے، یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گائے کھانا نہ شروع کر دیں یہ بیان سن کے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی جین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزریں گی. ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگیں گے. یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا. سارے تھوڑی ابے نندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آفس میں بیٹھے ہوئے ٹھش پش، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پھٹو گے. گائے پھر یہ گائے کی توہین ہے. یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا، کام بڑے نہیں، کام چھوٹے چھوٹے، مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں آپ، اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے.
بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے, بڑے کرے, جو فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے, پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے, اور پی آئی اے کے جہاز لے جا کے, اللہ کی پناہ یار, یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اس میں گائے کا قصور نہیں ہے, یہ پی آئی اے والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. تو قربانی پہ بات چل رہی تھی. دیکھو ابے نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا, مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو, کہ ایک آدمی کو ہوا سے اتارا, چائے پلائی, نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس بھیج. بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے لیے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے. ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارے, اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہماری مٹی ہے, جہاں ہمارے ماں باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ, اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے, بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کی تو بہت سو کی جائے پیدائش انڈیا ہے, بہت سو کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں, تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی. نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے, لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابے نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے, مودی بنا ہے, ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ان پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ الہذا خلقنا, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا, تو بیل کو اللہ زبان دیں گے, وہ کہے گا الہذا خلقتو, کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا, جو ہل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے, سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں الہذا خلقنا, کیا ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی, یہ دن دکھانا تھا ہم کو.